نیک بیوی اگر مل جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر نیک بیوی نہ ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہی بیوی جب اللہ رب العالمین اس بیوی کو اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی بیوی ماں کے درجے پر آ جاتی ہے، ماں بن گئی، اور جب ماں بن گئی تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائی میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کائنات کے اندر اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو ان کے ساتھ۔ آج بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے آج سماج کے اندر کہ عورتیں شادی کر سکیں۔ قرآن مقدس کے اندر ہم اور آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس بندے پر، جس سوسائٹی پر، جس نسل پر، جس شخص پر جتنا زیادہ احسان کر دے، اس بندے کو چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت پر احسان فرمایا، اور رب نے ارشاد فرما دیا اے دنیا کے لوگوں، تم آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، تم آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، اسلام آیا پیار و محبت کی تعلیم لے کر کے آیا، تمہیں لڑنا بند کروا دیا، تمہاری لڑائی کو، تمہارے جھگڑے کو پیار و محبت کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور رب نے ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہتھیلی سے ہتھیلی، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھے ملا کر رہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک بکری کھیت میں چر لیا کرتی تھی، 10 سال تک لڑائی چلا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر مر مٹنے والے بن گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے، اسلام نے، قرآن نے عورتوں کے اوپر بہت زیادہ احسان فرمایا۔ خصوصاً ہندوستان کے اندر یہ چیز رائج تھی کہ عورتوں کو زندہ جلنا پڑتا تھا اپنے پتی کے ساتھ۔ زمانے جاہلیت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے جسموں کے ساتھ کھلواڑ ہوا کرتا تھا۔ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھی، کپڑے کا ایک دھاگا ان کے جسموں پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ 6-7 سال کی عمر میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس سماج کے اندر تھا میرے بھائی میرے دوستوں۔ اسلام جب آیا تو اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ انسانیت کا ایک اہم طبقہ جس کو عورت کہا جاتا ہے، اس کو کیسے انصاف دلائے جائے، اس کے کیسے مقام و مرتبے کو بتلایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ چیلنج اللہ رب العالمین کے لیے چیلنج نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیزیں آسان تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے ذریعہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعہ سے عورت کے ہر طبقے کو ان کے حقوق دلائے، ان کے انصاف کی بات کی، ان کے مقام و مرتبہ کو مردوں کے ذہنوں میں بٹھایا۔ ہم اور آپ کے گھر کے اندر جو عورتیں پائی جاتی ہیں عام طور سے ان کے 4 روپ، 4 شکلیں ہیں۔ ایک شکل بیٹی کی، دوسرا روپ بہن کی، تیسرا روپ بیوی کی، اور چوتھا روپ ماں کا۔ اس کے علاوہ بھی ہے خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام کے اندر ایک بیٹی کا مقام کیا، اس کا ویلو کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا،
زمانے جاہلیت کے لوگ جن کی یہ سوچ بن چکی تھی کہ بیٹوں سے محبت کیا جائے، بیٹیوں سے نفرت کیا جائے، جب ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی، خبر دینے والی عورت خبر دیتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھر جاتے تھے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اور لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کے چلتے تھے سماج و سوسائٹی کے اندر، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس بے عزتی کو برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھے یا اس کو قبر کھود کر زندہ دفن کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما يحكمون، خبردار خبردار، کیا یہ لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ انصاف کرنے والے ہیں؟ ان کی سوچ کو اللہ رب العالمین نے گندی قرار دیا۔ اور جب ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو بیٹیوں کو کیا مقام عطا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب الزکات باب اتق النار ولو بشق تمرہ، حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر پہ تشریف فرما تھی، گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی کی گھر والی فرماتی ہے کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی 2 بچیوں کے ساتھ اور کہا کہ اے نبی کی گھر والی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کو ٹٹولا، میں نے اپنے گھر کو تلاش کیا، میرے گھر میں چند کھجوریں ملی، 3 کھجوریں ملی، میں نے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کے حوالے کر دی، اس عورت نے ایک کھجور اپنا کھانے کو تیار ہو گئی اور 2 کھجوریں اپنے بچیوں کو دے دیا۔ بچیوں نے کھجور پاتے ہی اس کو اپنا لقمہ بنایا، پیٹ میں گیا، بچیوں کی بھوک ختم نہ ہوئی، اب لالچ بھری نگاہ اپنے ماں کے لقمے کی طرف بچیاں دیکھنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر اپنے دروازے سے دیکھ رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس ماں نے اپنے بچیوں کو وہ بچا ہوا کھجور 2 ٹکڑے میں کر کے کھلا دیا۔ ماں خود بھوکی رہ گئی، ماں خود پیاسی رہ گئی اور اپنے حصے کی کھجور نہ کھائی، اپنے بچیوں کو کھلا دیا۔ جب یہ بے بسی دیکھی اور یہ منظر دیکھا، عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے واپس چلی گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا منظر، ساری کہانی سنائی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے دروازے پر، میرے گھر پر ایک ایسی عورت آئی، بھوکی پیاسی تھی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری بیوی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کرتے ہیں، جو بیٹیوں کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹیوں کو پالنے والے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے، جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جو ان بیٹیوں کے ذریعہ سے آزمایا جائے۔ اللہ رب العالمین بیٹیاں دے رہا ہے، دے رہا ہے، روزیاں بڑھا نہیں رہا ہے، کمائی نہیں بڑھ رہی ہے اور بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاحسن الیہن، جو آدمی، جو عورت اپنی بچیوں کی پرورش و پرداخت کرتا ہے، کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن یہ بچیاں اپنے باپ، اپنے ماں باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ یہ بچیوں کی پالنے کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو بچیوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان کے مقام مرتبے کو سمجھو، ان کو گھر کا شان سمجھو، گھر کا ایک پھول سمجھو۔ کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن یہ بچیاں اپنے باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت وهو انا وضم اصابعه، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا
دو بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مجھے دنیا کے اندر دیکھے یا نہ دیکھے، من عال جاریتین لی حتی تبلغ جاء یوم القیامت وہو انا وضم اصابعہ، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کر دی، کھانا پانی اور شادی بیاہ سے لے کر کے پڑھائی تک جس نے یہ ساری ذمہ داری نبھا لی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دنیا کے اندر مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، کل قیامت کے دن اتنا مجھ سے قریب ہوگا، اتنا مجھ سے قریب ہوگا جتنا کہ یہ دونوں انگلیاں قریب ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ کرتے فرمایا کہ جتنا کہ یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں اتنا قریب میرے پاس آدمی آ جائے جو اپنی بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کرتا ہے۔ آج بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باز کر دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، تو اسلام کے اندر بیٹیوں کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چار بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں بیٹیوں کی اچھے انداز میں پرورش کری۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر لیتے ہیں، شوہر اسلام قبول نہیں کرتا ہے، جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر آپ کے سگے داماد گرفتار کر لیے جاتے ہیں، قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر آتا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی اپنے گلے کا ہار فدیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچاتی ہیں۔ وہ گلے کا ہار باپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ گلے کا ہار دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے اور کہا کہ یہ تو میری بیوی حضرت خدیجہ کا ہار ہے جو گفٹ میں اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رونے لگے، کہا کہ میرے صحابہ اگر آپ اجازت دو تو اس گلے کے ہار کو میں واپس کر دوں اپنی بیٹی۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے داماد کو ویسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے، آپ کی دو بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں، آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی پیار کیا کرتے تھے، گھر کے بغل میں آپ کا گھر تھا، آپ جایا کیا کرتے تھے، آپ بوسہ لیا کرتے تھے، خیر خیریت لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہے، شادیاں کر دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ بیٹیاں گھر کی شان ہوتی ہیں، گھر کی مان ہوتی ہیں، باپ کی عزت ہوتی ہے۔ وہ باپ جب کھیت کھلیان سے تھکا ہوا مادہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا مالش کروانے کے لیے۔ وہ چھوٹی سی بچی، 15 سالہ بچی، 20 سالہ بچی، 10 سالہ بچی اپنے باپ کے پیر کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ابو جان آپ کہاں تھے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس باپ کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے، ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ذات کے اندر کچھ بات رکھی ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، بیٹیوں سے نفرت نہ کیا جائے، بیٹیوں سے محبت کیا جائے، اسے پیار کیا جائے۔ جو شخص اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، ان کی پرورش و پرداخت
کا انتظام کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من عال جاریتین لحتی تبلغ جاء یوم القیامت وهو انا وزم اصابعه کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہو. میرے بھائی میرے دوستو، یہی بیٹی جب بہن بن جاتی ہے تو اس کا بھی اسلام کے اندر بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عال ابنتین او اختین ولہ الجنہ، جس نے دو بیٹیوں کی یا جس نے دو بہنوں کی پرورش و پرداخت کر لی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی بشارت. آج دیکھیے بہنوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی قسم جب بہنیں دوبارہ گھر کے اندر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑوسی کا گھر ہے. انہیں ڈر محسوس ہوتا اپنے بھائی کے کمرے میں جاتے ہیں. سال بھر ہو جاتا، بھائی فون نہیں کرتا ہے، خیر خیریت نہیں لیتا ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں بھائی خیر خیریت لیتا ہے، اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ رشتہ بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے دھیرے دھیرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عال ابنتین او اختین ولہ الجنہ، جس نے دو بیٹیوں کی دو بہنوں کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی بشارت. سب سے مظلوم طبقہ یہ بیٹیاں ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ بہنیں ہیں. آج ہم ان کے حصے کو کھا جاتے ہیں، ان کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا ہے، ان کے باپ کی جائیداد میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت بھی قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق اپنے گلے کے اندر لے کر کے آئے گا. آج ایک بھائی اپنے بہن کا حصہ غصب کر لیتا ہے، باپ اپنی بیٹی کا حصہ غصب کر لیتا ہے. میرے بھائی میرے دوستو، مظلوم طبقہ یہی ہے. بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو خودکشی کر لیتی ہیں کیونکہ شوہر بھی ناکارہ ہے، بھائی بھی ناکارہ ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے دوستو، گزارش ہے کہ اپنے بہنوں کی خدمت گزاری کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں. اگر جو ان کی شادی ہو گئی، آپ کی وہ پوری زندگی وہ آپ کی بہن ہی بولی جائے گی، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کی بہن ہی بولی جائے گی. من عال ابنتین او اختین ولہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ایسے شخص کے لیے. میرے بھائی میرے دوستو، یہ بہنوں کا مقام اسلام کے اندر. یہی بہن جب بڑی ہو جاتی ہے، بیوی کے روپ میں آ جاتی ہے، تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ عورتیں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی قرار دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. شوہر کہیں کا ہوتا ہے، عورت کسی اور گاؤں کی ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. شوہر اگر ممبئی جا رہا، پردیس جا رہا ہے تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بیوی اگر اپنے میکے جا رہی ہے تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس میں سب سے بیسٹ چیز، سب سے بہتر چیز نیک بیوی، نیک عورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جب نبی بنائے نہیں گئے، آپ غار حرا میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب آپ پر قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ گھبرائے بھاگے ہوئے آئے اور کہا زملونی زملونی، اے میرے بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میری جان چلی نہ جائے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک مرد اپنی بیوی سے آ کر یہ بات کہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، آپ سوچئے کہ اس عورت کے دل پہ کیا گزرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے میری بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، کہیں میری جان چلی نہ جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے کہ شوہر تکلیف میں ہے، ڈپریشن میں ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کا سپورٹ کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، میں آپ کو منع کر رہی تھی کہ وہاں پر مت جاؤ، نہیں، کچھ نہیں کہا کلا واللہ یخسی ما کلا ہوا بدا، اللہ کی قسم اے میرے شوہر نامدار، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تسلی دے رہے، حارس بنا رہی ہے، شوہر کو تکلیف ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ایک بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ بیوی کے کیٹیگری میں آ گئی، آپ شادی شدہ ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، ہماری بہوؤں کے لیے نمونہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ کہا اللہ کی قسم اے میرے شوہر نامدار، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے ملجا ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ جس انسان کے اندر اتنی ساری خوبیاں موجود ہوں، اللہ رب العالمین اس انسان کو برباد نہیں کرے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری خوبیاں ہم اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر رحم دلی ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض شخص ہے، تو ہم اور آپ کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اگر مل جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر نیک بیوی نہ ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہی بیوی جب اللہ رب العالمین اس بیوی کو اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی بیوی ماں کے درجے پر آ جاتی ہے، ماں بن گئی، اور جب ماں بن گئی تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کائنات کے اندر اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا کرو، ان کی خدمت گزاری کیا کرو۔ اس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ تمہیں رکھا اور اپنی جان کو جوکھم میں جان کر تمہیں جنم دیا اور اپنا دودھ تمہیں پلایا جو خون کی شکل میں تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تب بھی ان کی قدر کرو، اگر ایک زندہ ہے تب بھی قدر کرو، دونوں زندہ ہیں تب بھی دونوں کی قدر کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے اف بھی مت کہا کرو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے کے ساتھ بات کرو۔ آپ سماج کے اندر بہت اچھے انسان ہیں، اچھے انسان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے بہتر نہیں تو آپ ایک اچھے مسلمان نہیں، اللہ رب العالمین کے نظر میں۔ میرے بھائی میرے دوستو، اس لیے ماں باپ کی خدمت گزاری کی جائے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جنگ میں جا کر اپنی گردن کٹا دوں۔ کہا کہ اے جاہمہ ہل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ کہا کہ تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، الزمھا فان الجنۃ تحت رجلیھا، اللہ رب العالمین نے تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اپنے ماں کے قدموں سے تم چمٹ جاؤ، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت گزاری کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ آج دیکھیے سماج کے اندر ماؤں کا حال، ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، کتنی ایسی مائیں ہیں اللہ کی قسم جو اپنے بچوں کے ویوہار سے بوڑھے ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن کیا کریں، یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنے ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہا ہے۔ جب طواف کرا دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آج میں نے اپنے ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرا دیا، حج کرا دیا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا حق پورا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی تو نے اس چیز کا حق ادا نہیں کیا، جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا اور جنم دینے کے وقت جو پریشانی، جو پرابلمز آئے تھے، جو تکلیف ہوئی تھی، اور اس تکلیف کے اندر جو آہ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس چیز کا حق ادا نہیں کیا، تو حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، الزمھا فان الجنۃ تحت رجلیھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جاہمہ اپنے ماں کے قدموں تلے چلا جا، اللہ رب العالمین نے ماں کے قدموں تلے جنت بنا دی۔ میرے بھائی میرے دوستو، تو اسلام کے اندر ماں کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق اگر کوئی ہے تو ماں ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، دوسری بار فرمایا اپنی ماں کے ساتھ،
तीसरी बार भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। चौथी मर्तबे में फरमाया कि अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तो माँ का जो मकाम है वो 3 दर्जा ज्यादा है बाप से। क्यों? क्योंकि 3 ऐसे मकामात होते हैं जिनमें बाप शरीक नहीं होता है। पहला, 9 महीने के अंदर एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसमें बाप का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता बाप का। और जन्म देने के वक्त जो परेशानी, जो मुसीबत आती है, उस परेशानी को एक माँ ही झेलती है। शौहर तो हॉस्पिटल के बाहर होता है, क्लिनिक के बाहर होता है, वो तो दुआ करता है, लेकिन परेशानी जो होती है एक माँ को। और तीसरा मकाम, 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का 3 दर्जा ज्यादा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर औरतों का बहुत बड़ा मकाम है। एक बेटी का क्या मकाम होना चाहिए, एक बहन का क्या मकाम होना चाहिए, एक बीवी का क्या मकाम मर्तबा होना चाहिए, और एक माँ का क्या मकाम मर्तबा होना चाहिए, मुख्तलिफ अंदाज में मैंने आप हजरात के सामने रखी है। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ऐ बार इलाहा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो बीमार है इन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो कर्जदार है उनको अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुसलमान जहां पर परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पर खात्मा हो, ईमान पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।